اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو. ایمان والے کون ہیں؟ مسلمان. اور کوئی شخص مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر مانتا ہے. پھر یہاں کیا مانی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو. یہاں پر ایمان ٹرسٹ کے معنوں میں ہے، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ سے ڈرنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا راستہ، وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی کیا حیثیت ہے ہمارے دین میں، اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک خانہ کعبہ، مسجد حرام اور حج اور عمرہ کافی ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ سے تعلق کا معاملہ ہے، اللہ پر ایمان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کا معاملہ ہے، تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. یہاں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے اور افریقہ میں بھی ہے. لیکن خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک گھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ نے اس گھر کو اپنا گھر قرار دیا ہے. لہذا اگر تم اپنے دل میں خواہش رکھتے ہو کہ اللہ کو وزٹ کرو، اللہ کے گھر آؤ جاؤ، تو وہ یہ صرف یہ گھر ہے، اور کسی گھر کا تم طواف نہیں کر سکتے، اور کسی پتھر کو تم نہیں چوم سکتے سوائے حجر اسود کے. یہ کس نے بتایا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضرت عمر نے فرمایا تھا نا حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ انی اعلم انک لانت الحجر. طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے آئے تو حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے اور پھر حجر اسود کو مخاطب کیا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ کوئی نفع دے سکتے ہو، کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کا کچھ نقصان کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. یعنی پورا قرآن مجید پتھروں کی نفی سے بھرا پڑا ہے. تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہی ہے. حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہی ہے. تو یعنی جب قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا گیا تو اس سے پہلے تحویل قبلہ کی آیت سے پہلے تمہید باندھی گئی. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کی طرف تمہارا رخ ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ اصولی بات ہے. ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ یہ مانے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. پھر پہلے بیت المقدس کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا اور اب خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا جا رہا ہے؟ واضح کہا قرآن مجید میں، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے. تو احکام کے سلسلے میں اور اتباع کے سلسلے میں، یعنی سورہ آل عمران میں
بڑی اہم آیت آئی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو رہبانیت کیا ہے؟ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا۔ اب اس ڈرنے کا بھی معیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سنایا تھا نا لاسٹ ٹائم، وہ حدیث کے جن میں 3 اشخاص حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نفل کے معلومات سے ہمیں آگاہ کریں، آپ کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو صرف سیریمونیل ہیں، ان کے درمیان کوئی میاں بیوی والا تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ سچ بتا دیا کہ اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، اور آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ وی آر ہز ریئل وائفس، سیریمونیل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف چلتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو کوئی خاص نہیں ہے، پھر خود ہی ایک ایکسپلینیشن گھڑ لی کہ چونکہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں، ان کا گناہ تو ہے کوئی نہیں جس کی معافی انہوں نے مانگنی ہے، لیکن لہٰذا ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ لہٰذا فوراً وہیں پر کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے واپس آتے ہوئے ایک نے وعدہ کر لیا کہ میں ساری رات اپنی کمر بستر کے ساتھ نہیں لگاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، یعنی نفلی روزے رکھوں گا مسلسل۔ اللہ کے رسول کے علم میں آیا وحی کے ذریعے سے، تو آپ نے ان تینوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کمٹمنٹ کی ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول جی بالکل۔ آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کرو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ وہاں آپ نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو، میرا وے آف لائف پسند نہ ہو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا یہ تو دین کا اہم تقاضا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، لیکن کیسے ڈرو؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ وہ سارے کام زندگی کے جو لوازم ہیں ان کو بھی وہ پریکٹس میں لاتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، اور آپ نے متعدد شادیاں بھی کی ہیں۔ تو آمنو برسولی، اللہ کے رسول پر اعتماد کرو، اللہ کے رسول پر ٹرسٹ کرو۔ کیا ہوگا؟ یوتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا کرے گا، ایک حصہ اللہ سے ڈرنے کا اور دوسرا حصہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یوتکم کفلین من رحمتہ، اس کے بعد اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ نور بصیرت عطا کرے گا کہ جس کے اندر تم چلو گے۔ روشنی کیا ہوتی ہے؟ جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی اگر اندھیرا ہو جائے تو ہم ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، یا ان پلر سے ٹکرائیں گے، یا دیوار سے ٹکرائیں گے، یا کرسیوں سے ٹھوکر کھائیں گے۔ روشنی ہو جائے گی تو پھر راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں کیمرے پڑے ہیں، یہ پیسج ہے، ادھر سے پیسج ہے، یہ کرسیاں پڑی ہیں، وہ پلر ہے، وہ پلر ہے۔ تو روشنی کا فنکشن کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا،
اللہ تعالیٰ تمہیں روشنی عطا کرے گا. یہاں روشنی سے مراد باطنی بصیرت ہے. تمشون بہ، کہ جس روشنی میں تم چلو گے. زندگی گزارنے کے لیے، زندگی میں چلنے پھرنے کے لیے ہمیں اس ظاہری روشنی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی بھی عطا کرتا ہے 24 گھنٹے میں، اور رات بھی عطا کرتا ہے، اندھیرا بھی عطا کرتا ہے. اندھیرا اور رات آرام کرنے کے لیے، اور دن اور روشنی کام کاج کرنے کے لیے. اسی طرح انسان کو ایک باطنی بصیرت کی بھی ضرورت ہے. اور ایک اینگل سے دیکھیں تو وہ باطنی بصیرت جو ہے وہ اس روشنی سے بھی زیادہ اہم ہے. یعنی یہ روشنی اگر گل ہو جائے تو آپ یہ بلب جلا سکتے ہیں. یعنی ماضی قریب تک ضرورت تھی کہ جہاں یہ بلب کا سسٹم نہیں ہے وہاں آپ اپنے پاس کوئی ٹارچ رکھتے تھے، کوئی اور انتظام رکھتے تھے. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص کی جیب میں ایک موبائل ہے، اور ہلکے سے ہلکے موبائل میں بھی یہ جو فلیش لائٹ ہے یہ ضرور ہوتی ہے. لیکن فلیش لائٹ سے آپ کو یہ راستہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسیج ہے اور یہ کرسیاں ہیں، اور ان کرسیوں کے اوپر سے اور پلر کے اوپر سے باہر جانے کا راستہ. لیکن راستہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ ادھر سے جانا ہے، ادھر سے جانا ہے، یا ادھر سے جانا ہے؟ اس میں کیا ہے، آپ اپنے برین کو استعمال کرتے ہیں. نہیں، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ادھر سے جائیں گے تو کیا ہوگا، تو خیر بالکل ایکول ڈسٹینس ہے نا، اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تجربے کی بنیاد پر پتا ہو کہ ادھر سے جاتے ہوئے ایک ٹھوکر آتی ہے. جیسے دیکھیں نا وہاں وہ تھوڑا سا مسلح جو ہے وہ فولڈ ہوا ہے، تو اس میں ٹھوکر کا اندیشہ ہے. تو آپ کو ایک دفعہ ٹھوکر لگے گی تو آپ اوائڈ کریں گے، یا ذرا دیکھ کے چلیں گے، یا اس طرف سے جائیں گے. تو یہ جو ظاہری ہرڈلز ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. لیکن ایک باطنی بصیرت ہے. باطنی بصیرت کیا ہوتی ہے؟ پہلے اس کو خالص دنیاوی اعتبار سے سمجھیں. کس کو دوست بنانا ہے اور کس سے ڈسٹینس رکھنا ہے، اس کا تعلق اس روشنی کے ساتھ نہیں ہے. اس کا ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو سمجھ بوجھ عقل دی ہے، اس کی بنیاد پر آپ کے مل میں 100 کولیگز ہیں، لیکن ان 100 میں سے کچھ آپ کے دوست ہیں، کچھ کے ساتھ صرف آپ کی ہیلو ہائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سمجھداری، آپ کی تجربہ کاری ہے کہ کسے دوست بنانا ہے، کسے دوست نہیں بنانا. اس سے بھی ایک فائن ٹیون جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مثال کے طور پر یعنی آپ کے سامنے ایک راستہ آتا ہے کہ اگر یہاں تھوڑی سی آپ 2 نمبری کر لیں تو آپ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بصیرت کیا کہتی ہے؟ باطنی بصیرت وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے جو بصیرت ملتی ہے، اللہ سے خوف سے جو بصیرت ملتی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں، یہ چیٹنگ ہے، یہ جائز نہیں ہے. اب وہ ایک بصیرت باطنی ہے. اس سے بھی آگے چلے آپ تو وہ کیا ہے کہ یہ راستہ تو ٹھیک ہے چلا جائے گا منزل تک، لیکن ہمارے دین نے، اللہ کے رسول نے اس راستے پر چلنے سے منع کیا ہے. یعنی بظاہر بڑے انوسنٹ راستے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ شریعت کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو ہوتا ہے ہاں. حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو حضرت یوسف نے صرف اس سے اتنا کہا کہ تمہارا شوہر میرا مالک ہے، اور اس نے بڑا اچھا خیال رکھا ہوا میرا محسن ہے، اور
یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ میں اس کے ساتھ خیانت کروں، اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی برا تعلق قائم کروں. تو انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یحب الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پایا کرتے. وہاں آگے جا کے فرمایا نا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کرتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی کوئی برہان نہ دیکھتے. لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. تو اپنے رب کی برہان کیا ہے؟ وہ بصیرت باطنی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ باطنی بصیرت عطا کی کہ نو وہ میرا مالک ہے، اس نے بڑا خیال رکھا ہوا میرا، اور I should not be unfair to him، مجھے اسے چیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ باطنی بصیرت ہے. یعنی ایک وہ ظاہری بصیرت ہے، ایک پھر دوست دشمن بنانے میں اس میں آپ کی اپنی عقل اپنی سمجھ بوجھ ہے، اور ایک اس سے آگے جو ہے وہ روحانی بصیرت ہے کہ مرد ہے تو مرد کو عورت ہمیشہ اچھی لگتی ہے، پھر آن دا ٹاپ آف دیٹ وہ حسب نسب والی بھی ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پر وہ ایک بصیرت اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا کی، لولا را برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اللہ کے رسول پر اعتماد کرو، یقین رکھو. یعنی بعض اوقات ہم کسی شخص کی دینداری کی تعریف کر بیٹھتے ہیں ان الفاظ میں کہ بہت دیندار آدمی، بڑا اللہ والا آدمی ہے، ساری عمر اس نے شادی نہیں کی. اگر آپ نے شادی نہ کرنے پر اس کی تعریف کر دی کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، تو انڈائریکٹلی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بٹوین دا لائنز یہ کہا کہ جو لوگ بھی شادی کرتے ہیں وہ سیکنڈ گریڈ دیندار ہوتے ہیں، ٹاپ لیول کے دیندار نہیں ہوتے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو پھر اللہ کے رسول نے تو متعدد شادیاں کی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کو معیار سمجھنا کہ سب سے بڑے دیندار، سب سے بڑے متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں ان سے نیچے تو ہو سکتا ہوں، آپ اس کو الاؤنس دے سکتے ہیں کہ بھائی اس میں بہرحال ہمت نہیں کی شادی کرنے کی، باقی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے شادی نہیں کہی تو وہ بہت دیندار آدمی ہے. ہرگز وہ دیندار آدمی نہیں ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں. تو معیار وہ ہے ہر زندگی کے ہر چیز میں، یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اور دس از دا بیسٹ ون. یہ کام اللہ کے رسول نے کی نے نہیں کیا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، نو آئی ایم رانگ. تو اللہ تعالیٰ کے رسول پر اس حد تک اعتماد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اب پورے سیاق و سباق میں آپ دیکھیے گا، رہبانیت کو بیان کیا، پھر رہبانیت زیادہ تر جو رواج پائی، اور ذکر بھی یہاں پر عیسائیوں کا ہے. عیسائیوں کے پاس پھر بھی تھوڑی سی ایج ہے کہ ان کے دو آئیڈیل جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. ان دونوں نے شادی نہیں کی. حضرت یحییٰ جوانی میں قتل ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں ان کا رفع آسمانی ہو گیا. تو ان کے ہاں تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے آئیڈیل جو ہیں ان کی زندگی میں شادی کی نوبت نہیں آئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. دوسرا، آپ نے بھرپور زندگی گزاری ہے. جیسے میں نے کہا کہ ان کی شادیاں سیریمونیل نہیں تھیں، ریئل میرجز تھیں، اور پھر ایک نہیں 11 شادیاں تھیں. اس سے کیا ہے؟ ایک ڈائریکشن پتہ چلتی ہے کہ دینداری کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ رکاوٹ نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. لمٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے اور
پیار محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی، اذان ہوتی تو آپ ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. یہ لمٹ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اللہ کے رسول پر اعتماد کرو. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 حصے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ نور، وہ روشنی، وہ بصیرت باطنی عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یعنی یہ جو رہبانیت ہے اس کی بیس کیا ہے کہ تم دنیا کے چکر میں پڑو گے تو پھر کچھ لیپسز بھی ہوں گے. مثال کے طور پر تم کو ایجوکیشن میں پڑھو گے تو لازماً تمہیں کوئی ہیلو ہائی کرنی ہی پڑے گی لڑکیوں کے ساتھ. اگر تم کسی ایسے ادارے میں کام کرو گے جہاں خواتین بھی کام کرتی ہیں تو کچھ ان کے ساتھ بھی لیک رکھنی پڑے گی. اور بہرحال ایک مرد سے گفتگو کرتے ہوئے اور ایک عورت سے گفتگو کرتے ہوئے انسان کی فیلنگ جیسی نہیں ہوتی. غلطیاں ہوں گی نا تو یغفر لکم، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. بہت خوبصورت آیت ہے یہ. اس پر جتنا آپ غور کریں گے اتنا آپ انجوائے کریں گے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. باقی تمہیں جو خطرہ ہے کہ تم سے کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، یعنی اگر تم اس معاشرے میں پھرو گے جہاں خواتین بھی پھر رہی ہیں، بازار جاؤ گے جہاں عورتیں بھی ہیں، تو پھر کیا ہے، اندیشہ ہے کہ تم سے بد نظری ہو جائے گی. ہوتی رہے. تم احتیاط کرتے رہو. باقی جو غیر ارادی طور پر غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. یہی چاہیے نا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان. اچھا، اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے، خاص طور پر یہودی، وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، لہذا ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی. اللہ صرف باقی انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائے گا اور فٹافٹ وہاں سے نکال دے گا اور جنت میں بھیج دے گا. اور یہ صرف ایکسکلوسیو رائٹ ہے ہمارا. ان کو کہا جا رہا ہے لی اللہ یعلم اہل الکتاب. یہاں لا جو ہے اس کو زائدہ کہتے ہیں. یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ لی اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب جان لیں. کیا جان لیں؟ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل اور عنایت پر انہیں کوئی اختیار نہیں. اللہ کے فضل کی دیکھیے گا پیچھے آیت نمبر آیت نمبر 21 دیکھیے. یہ دیکھیے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس پر اپنا فضل فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو یہ یہودیوں کو کہاں سے زوم ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ کا فضل ان کے ہاتھ میں آ گیا. نو، ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل تو اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. آئیے واپس، لی اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب جان لیں اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی اختیار نہیں ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ آیت دہرا دی پھر. اور اللہ کا فضل، اور فضل سارا کا سارا بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہاں 2 ڈائمنشن کو کور کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے اختیار میں ہے، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ تو اس پر فضل کرے گا اور اس پر نہیں کرے گا، اس پر کرے گا اور اس پر نہیں کرے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل فرمائے. لیکن دوسری ڈائمنشن کیا عطا فرمائی کہ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. یعنی وہ فضل کوئی محدود چیز نہیں ہے کہ اگر اس نے
چیمہ صاحب کو عطا کر دی اور پھر وہ میاں صاحب کو عطا نہیں کرے گا، شیخ صاحب کو عطا نہیں کرے گا، شیخ صاحب کو عطا کر دی اور مجھے عطا نہیں کرے گا، نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑا کھلا فضل ہے اس کا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اس پر کوئی کمی نہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، نہ اس کے فضل پر کوئی پابندی ہے اور نہ اس کے فضل میں کوئی کمی ہے۔ اگر ایکس کو مل گیا ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہو سارا فضل تو اللہ نے ادھر کرتا، میرے جو کی وجہ نہیں، اللہ کا فضل بے حد و حساب ہے۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ میں نے آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہو اور میں آپ سے وعدہ کروں کہ کل آپ کو پیمنٹ کروں گا، ایزیومنگ کہ ادھر سے مجھے پیمنٹ آئے گی تو میں آپ کو کر دوں گا، اور اگر مجھے ادھر سے پیمنٹ نہیں آئے گی تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ میں آپ کا فون آئے گا، میں کہوں گا یہ آواز نہیں آ رہی، کیوں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس نے کہیں سے لے کر نہیں دینا، سارا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہر وقت اور بہت زیادہ ہے، اور وہ جس پر چاہتا ہے صرف اس کا ڈیسیژن چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، وہ خوش ہو جائے تو بس پھر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کسی کے ہاتھ میں وہ دے کر نہیں بیٹھا ہوا کہ ہو میں تو سارا اختیار اس کو تفویض کر بیٹھا ہوں، نہیں، فضل سارا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، بے حد و حساب فرماتا ہے، اس پر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔